باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا مولاد ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح وبرحمته وصفور میدان عاده اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار اليه فمن اشار اليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة قائد المغفرة قائد الخير والبركة ومنتزل بعد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ تعالی فی قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی علی بابها. درود پڑھ لیں مل کے سارے بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. تمام عزاداروں کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی اس تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کو ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انصار و انوار میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سروات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جو تاکہ باہر والے بھی ادھر آ جائیں. مزاج مولا کی نفاست اوپر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. ہمسائے مجالس کی آج دوسری مجلس ہے. موضوع جو رکھا گیا ہے وہ فضائل مولا علی بزبان مولا علی. لیکن موضوع میں قدم رکھنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید. آج کی مجلس یہی سمجھے کہ بس تمہید پہ مشتمل ہوگی. انشاءاللہ پھر کل سے موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. رسول کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کیا کچھ لگا لیا. کسی کو دیوار بنا دیا, کسی کو کنڈی بنا دیا. حالانکہ شہر کی دیواریں نہیں ہوتی. انا مدینۃ العلم وعلی علی بابها. کیا کہنے اللہ کے. اللہ کو پتا تھا کہ نبیوں تک پہنچنے کا راستہ سوائے علی کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بغیر علی کے انبیاء تک کیا اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. کیا کہنے مولا کے علم کے. کسی نے یہودی نے پوچھا تھا یا علی آپ تو ہر سوال کا جواب دے دیتے, آپ نے اتنا علم حاصل کہاں سے کی. علی کے سامنے اگر کوئی مسلمان ہوتا
تو پھر علی اس کو اپنے علم کے دروازے کھول کے بتاتے، لیکن علی کے سامنے تھا یہودی کو پڑھانا تھا کلمہ. کیا کہنے علی کے، علی مسکرا کے کہتے ہیں ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے. اب گھر جا کے سوچنا، جس کا لعاب علی کو اتنا علم عطا کر سکتا ہے، اس کا خون کیا کیا کر سکتا ہے. جس کا لعاب ناطق قرآن ہو، اس کا خون نیزے پہ بولے تو لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے. اور اللہ نے جناب مریم کو کعبے سے بھیجا اور جناب فاطمہ بنت اسد کو کعبے کے قریب بلایا. اب فاطمہ بنت اسد آئی تو کعبے کی دیوار شک آ گیا، کعبے کی دیوار ہٹ گئی. اب میں نے پوچھا میرے اللہ، وہ بھی تیرا نبی تھا، یہ تیرا ولی تھا، اس کو بھی کعبے میں آنے دیتا؟ کیا تھا؟ آواز دی نا. اگر عیسیٰ کعبے میں پیدا ہو جاتا تو یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس ساری زندگی کے لیے دلیل بن جاتی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، تبھی تو کعبے میں آیا. اور آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد کو اس لیے بلایا تاکہ علی کعبے میں آئے اور پتہ چلے کہ نبی نہیں آیا کرتے کعبے میں، کعبے کا وارث آیا کرتا ہے کعبے میں. پتہ چلے لوگوں کو کعبے کا وارث کون ہے. اور پھر علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں اللہ نہیں ہوں، وہ اللہ ہے. اسی لیے تو اللہ تکبر کرتا ہے. مولا نے کہا تھا، اے اللہ تو نے اپنی تمام صفات مجھے عطا کر دی، یہ تکبر والی صفت کیوں نہیں دی؟ تو نے مجھے ہر صفت کا مظہر بنایا ہے، یہ تکبر والی صفت بتا کیوں نہیں دی؟ آواز ہے یا علی تکبر صرف جستا ہی مجھے ہے، یا علی تکبر صرف کر ہی میں سکتا ہوں. آواز دی میرے اللہ وہ کیوں؟ آواز دی یا علی مجھے تکبر اس لیے جستا ہے کہ مجھے تو سجدہ کرتا ہے. مجھے تو سجدہ کرتا ہے اس لیے مجھے تکبر. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی یا علی مدد، یا علی مدد. ہماری مجبوری ہے، ہم یا علی مدد، یا علی مدد ہم علی سے مانگتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. اب دلیل میں دیتا ہوں. فقیر اگر کسی کے گھر پہ جائے، دروازے پہ دستک دے تو اندر سے جو بھی نکلتا ہے فقیر اس سے لے لیتا ہے. فقیر یہ نہیں کہتا کہ جی فلاں آئے گا تو میں اس سے لوں گا. ہماری مجبوری ہے. ہم بھی اللہ کے گھر اللہ سے ہی مانگنے گئے تھے. ہم نے دروازے پہ دستک دی تو اللہ کے گھر سے علی نکلا. دروازے پہ دستک دی تو اندر سے علی آئے. اب ہم اسی لیے تو علی کو یا علی مدد کہتے ہیں تاکہ علی سے مانگے. اور علی خود عطا نہیں کرتے بلکہ اس سے لے کے ہمیں دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان کے بغیر میں تم تک نہیں آتا، تم مجھ تک ان کے بغیر کیسے آتے ہو؟ یہ وسیلہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں ایک کتاب مخزون رکھی ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب رکھی ہے. کتاب کے اندر ایک اور کتاب. اب مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتاب کے اندر ایک اور کتاب چھپا کے رکھی ہے. کہ مسجد کے باہر سے سلمان گزرے، انہوں نے سلمان کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ علی کا شاگرد ہے، اس کو روکو شاید یہ کچھ بتا دے. انہوں نے سلمان کو روکا. انہوں نے کہا سلمان اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک کتاب اور چھپا کے رکھی ہے، ہمیں بتائے گا وہ کتاب کون سی ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں صرف بتاؤں یا دکھاؤں بھی؟ صرف بتاؤں یا دکھاؤں بھی؟ انہوں نے کہا سلمان کیا مطلب؟ انہوں نے کہا صبر. سلمان کہتے ہیں صبر کرو ابھی دکھاتا ہوں. سمجھے شاید سلمان کتاب کھولیں گے، کتاب کے اندر کوئی آیت، سورت کھولیں گے، سورت کے اندر سے کوئی آیت نکال کے بولیں گے کہ یہ ہے کتاب کے اندر چھپی ہوئی کتاب. سلمان نے ان دونوں کی کلائیاں پکڑی. گلی میں جاتے جاتے کہتے تھے آؤ میں تمہیں قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب دکھاؤں. گلی کے اندر جاتے ہوئے سلمان کہتے تھے آؤ میں تمہیں قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب دکھاؤں، آؤ میں تمہیں قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب دکھاؤں. چلتے 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 سلمان پہنچ گئے دہلیز سیدہ پر. سلمان نے کہا یہ ہے وہ کتاب. سلمان نے کہا یہ ہے وہ کتاب. انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ دہلیز کیسے کتاب ہو سکتی ہے؟ سلمان نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا سلمان قرآن کے اندر آیتیں ہیں. سلمان نے کہا انتظار کرو، جب اس گھر کا دروازہ کھلے گا میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھاؤں میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دکھاؤں گا. کیا کہنے بسم اللہ.
درود پڑھے مل کے بھارے بلند آواز سے۔ کیا کہنے علی کے علم کے، ایسے ہی تو شہر کا دروازہ نہیں بنایا۔ مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے علی، زمین سے چونٹی کو گزرتے ہوئے، علی مسکرا کے کہتے ہیں کیا کمال ہے اس اللہ کا جس نے علی کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ یہ ہے علی کا، وہ تو کیا کہیں کہ لوگوں پاگل تھے لوگ۔ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا یا علی ہمارے سر پہ بال کتنے، یا علی ہمارے گھر میں بچے کتنے۔ ایک بندہ تو آیا، اس نے کہا یا علی میرا باپ کون؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں کون سا والا، جو شناختی کارڈ پہ لکھا ہے یا جو اصل میں ہے؟ عجیب و غریب سوال مولا علی سے ہوتے تھے۔ علی مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے، ممبر پہ بیٹھے تھے، علی تشریف فرما تھے، خطبہ دیتے دیتے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ سارے صحابی جو مولا کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں علی کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، علی کو تو پتا تھا کہ، اور سلمان کو بھی پتا تھا کہ علی کس سے بات کر رہے ہوں گے۔ سلمان کو تھا، ابو ذر کو پتا تھا کہ شاید کسی فرشتے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، لیکن بیٹھے تھے کچھ، انہوں نے کہا پتہ نہیں علی اپنی پڑھائی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے، اپنے فضائل بنانے کے لیے۔ انہوں نے دل میں سوچا، علی نے سن لی ان کے دل کی آواز، اسے ہی علی کہتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اب مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، اشارہ کیا تو مولا کے ہاتھ پہ خوبصورت پرندہ، انہوں نے کہا یا علی آج سے پہلے ایسی چیز کبھی زمین پہ دیکھی۔ مولا نے کہا یہ آسمان پہ رہتا ہے، آسمان میں بادلوں میں پیدا ہوتا ہے اور بادلوں میں ہی مر جاتا ہے، اور اس کے جو ذرات ہیں وہ بادلوں میں ہی گھل جاتے ہیں۔ کہ یا علی آج سے پہلے ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں، اتنا خوبصورت، سنہری رنگ، سر پہ سونے کا تاج، کیا خوبصورت پرندہ ہے یا علی، اس سے کہے نا تعارف کرا۔ علی نے مسکرا کے کہا بول ایسی عربی کہ جسے یہ بھی سمجھ سکے۔ اب علی کے ہاتھ پہ پرندہ بولے تو کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ رسول کے ہاتھ پہ پتھر بولتے ہیں، اور علی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ اب رسول کے ہاتھ پہ پتھر بولے، علی کے ہاتھ پہ ایک پرندہ نہیں بول سکتا۔ مولا نے کہا بول ایسی عربی، کرا ان کو اپنا تعارف۔ اس نے کہا مولا نام سمو ہے، آسمانوں پہ رہتا ہوں، بادلوں میں پیدا ہوتا ہوں، بادلوں میں ہی مر جاتا ہوں، کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ مولا نے کہا اچھا۔ اب اس نے جانا چاہا، اس نے مولا کے ہاتھ کا بوسہ لیا، جانے لگا۔ لوگوں نے کہا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا محب ہے، اگر اجازت ہو تو کہیں سے اس کے لیے دانہ یا پانی لے آئے، کہیں سے اس کے لیے تھوڑی سی خوراک کا انتظام کر لیں، تاکہ جب جائے تو ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے کہ علی کے چاہنے والوں نے مجھے بھی، میرا بھی کچھ خیال رکھا۔ علی مسکرائے، اس کی طرف دیکھا، کہا بتا انہیں اپنی خوراک کہ تیری خوراک کیا ہے۔ اس نے کہا یا علی آسمانوں میں رہتا ہوں، زمین پہ کبھی آیا نہیں، کبھی دانہ چگا نہیں، کبھی پانی پیا نہیں، جب بھی بھوک لگتی ہے تجھ پہ تیرے دشمنوں پہ لعنت کر دیتا ہوں، جب بھی بھوک لگتی ہے تیرے دشمنوں پہ لعنت کر دیتا ہوں، جب بھی پیاس لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھ دیتا ہوں۔ اور یہ آیتیں کس گھر میں چلتی پھرتی آیتیں ہیں، دنیا نے سمجھا ہی نہیں، ان آیتوں کو بغیر چادروں کے بازار میں لے آئے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من الزہرا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ جس شہزادے کے مصائب پڑھنے ہیں بڑے ارمانوں سے پالا ہے زینب نے۔ حسین کی ذریعے پہ پابندی ہے، مولا شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھنے ذریعے امام حسین کے قریب حرم میں پابندی ہے، اور یہ پابندی 250 سال پہلے، تقریباً 250 سال پہلے جناب سیدہ نے لگائی، اور یہ پابندی لگی ایسے تھی
کہ ایک عالم تھے اور نام تھا آیت اللہ سید محمد مہدی. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شیخ مہدی. نہیں، شیخ مہدی نہیں تھے، سید محمد مہدی سید تھے. اپنے دور کے بہت بڑے آیت اللہ تھے، اور صرف مجتہد نہیں تھے بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے. ایک دن مجلس پڑھنے آئے، مولا کے حرم میں مجلس پڑھے تھے. لوگوں نے اصرار کیا کہ سید مہدی آپ شہزادہ علی اکبر کے مصائب. انہوں نے کہا نہیں، یا تو میں مر جاؤں گا یا تم میں سے کوئی مر جائے گا اگر میں نے مصائب پڑھا. انہوں نے اصرار کیا. سید مہدی نے مصائب کا آغاز کیا. عزاداروں، مصائب کا آغاز ہوا. بہت بڑے خطیب تھے، روانی میں کہہ گئے کہ علی اکبر کے جگر پہ نیزہ لگا. روانی میں کہہ گئے کہ نیزہ لگا، اس مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا. ایک خطیب کی عادت ہوتی ہے کہ جب مجمع میں کوہرام برپا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے تاکہ مجمع سانس لے لے. اسی طرح وہ بھی رک گئے تاکہ مجمع سانس لے لے. ابھی وہ رکے ہوئے تھے کہ ذریعے امام حسین کے اندر سے ایک خدام دوڑا آیا اور اس نے کہا سید مہدی جلدی جلدی ممبر چھوڑیے، جلدی جلدی ممبر چھوڑیے، ممبر سے اتریے. انہوں نے کہا کیا ہوا، میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے. خدام نے کہا سید مہدی ہم یہ نہیں جانتے کہ آپ نے کچھ غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، نہ کہ ہم کچھ نہیں جانتے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا کہ علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگا، سید مہدی یہ ہونا جملہ پڑھنا تھا آپ کا، حسین کی ذریعے سے خون بننا شروع ہو گیا ہے. سید مہدی حسین کی ذریعے سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، حسین کی ذریعے میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا ہے. عزاداروں، مصائب ختم کریے. سید مہدی جب گھر پہنچے، رات ہوئی، بستر پہ سوئے، خواب میں جناب سیدہ ملی، آواز دی بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کی کمر پہ کوئی بھی علی اکبر کے مصائب نہیں پڑے گا. بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کی کمر پہ کوئی علی اکبر کے مصائب نہ پڑے. انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا، میرے سے کچھ غلطی ہو گئی. کہا نہیں مہدی تو نے کچھ غلط نہیں پڑھا، لیکن جب سے تو نے پڑھا ہے جنت میں حسین کے گلے میں زینب باہیں ڈال کے بیٹھی ہے. حوصلے کے ساتھ سننا جملہ، جنت میں زینب حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھی ہے، اور میں چھڑانے جاتی ہوں زینب حسین کا گلا نہیں چھوڑتی، جب چھڑانے جاتے ہیں زینب حسین کو نہیں چھوڑتی. حسین کو رو کے یہی کہتی ہے اے حسین میں نے اکبر برچھیوں کے لیے پالا تھا، میں نے حسین صرف نیزو حسین میں نے اکبر نیزو کے لیے نہیں پالا تھا. حاجروں من اللہ. عزاداروں، حسین بیٹھے ہیں اپنی مسند پر اور زمین پر چند لکیریں کھینچ رہے ہیں اور چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کچھ سوچ کے آثار ہیں. یہی سوچ رہے ہیں کہ پہلے کس کو بھیجوں، پہلے کس کو بھیجوں. عزاداروں ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہاں قدموں پہ تو ہاتھ آگے بڑھے. آواز آئی بابا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، تیرا اکبر جو موجود ہے. بابا اپنے اکبر کو بھیج، اپنے جانے کا آواز دی اکبر جا کے پہلے اپنی ماں سے اجازت لے، اپنی بیوی سے اجازت لے. عزاداروں چلے، چلتے چلتے جملے سننا. آج تک میں نے یہ چھوڑتا آیا ہوں لیکن یہاں دو جملے سننا. عزاداروں، حسین علی اکبر چلے، جناب لیلا کے خیمے کے باہر پہنچے. اچانک شہزادے کے قدم رک گئے. جانتے ہو کیوں؟ خیمے کے اندر منظر عجیب تھا. خیمے کے اندر سے جناب لیلا مصلے پہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی. عزاداروں جانتے ہو دعا کیا مانگ رہی تھی؟ آواز دے رہی تھی میرے اللہ او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اللہ، او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اللہ، او ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے اللہ. میں جب بھی مسلح سے حوصلے کے ساتھ دعا سننا جناب لیلا کی. عزاداروں جناب لیلا کہہ رہی تھی میرے اللہ میں یہ نہیں کہتی مجھے اکبر ملا، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ابھی میں مسلح سے نہ اٹھوں اور فضا خبر لے کے آ جائے کہ لیلا باہر آ جا، تیرے اکبر کی لاش آ گئی ہے. آج رکو میں اللہ ماں کے خیمے میں داخل ہوئے. ایک ہاتھ ماں کے قدموں میں، دوسرا ہاتھ ماں کے
جناب لینن اکبر آج ایسے لاڈیوں کر رہا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کرتا. آواز دی اماں میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں. آواز دی اکبر علی کی بہو سے تب مانگنے آیا ہے جب علی کی بہو کربلا میں آ گئی ہے. آواز دی اماں میں آپ سے کچھ مانگنے آیا. آواز دی ہاں اکبر مانگ کیا مانگنا ہے. آواز دی اماں زیادہ کچھ نہیں, صرف موت کی طرف جانے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو جناب لیلہ سے اجازت ملی, جناب زینب کے خیمے میں پہنچے. آگے دیکھا پھوپھی مصلے پہ بیٹھی تھی. پھوپھی کی گود میں آگے سر رکھا, چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. جناب زینب نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. عزادارو سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی, آواز دیتی جاتی تھی اکبر آج ایسے ہو آیا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے. پھوپھی اماں گواہ رہیے گا ساری زندگی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. 18 سال میں میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. آج اکبر آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے. آواز دی ہے اکبر علی کی بیٹی سے تب مانگنے آیا ہے جب علی کی بیٹی صحرا میں آ گئی. آواز دی اماں میں آپ سے صرف موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. میں آپ سے صرف موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں. ملی اجازت شہزادے کو, ملی شہزادے کو اجازت. اللہ اکبر. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو اجازت ملی, تیاری شروع کی حسین نے. عزادارو جانتے ہو تیار کیسے کیا ہے حسین نے شہزادے کو. ابو طالب ولی عباس دامن میں اپنی تلوار, عزادارو تلوار لگانے کے بعد میری طرف دیکھنا ذرا. رسول والا امامہ اٹھایا حسین نے, رسول والا امامہ اٹھا کے حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا. حسین امامہ باندھتے جاتے تھے, پڑھتے جاتے تھے. شروع ہوئے. عزادارو ایک مقام آیا, علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھی, شہزادے کے گھوڑے کی رفتار بڑھی. جب حسین چلتے چلتے منہ کے بل زمین پر گرے, پھر کھڑے ہوئے, پھر دوڑے. حسین پھر گرے, پھر کھڑے ہوئے, پھر دوڑنا شروع کیا, پھر گرے. ادھر کالے برقعے والی بی بی آگے آئی, ہاتھ پہنو پہ تھا, رو کے کہتی اکبر گھوڑا لو, اکبر گھوڑا لو. پیچھے سے میرا حسین گر گر کے آ رہا ہے. اب جو پیچھے دیکھا تو شہزادے نے دیکھا بابا واپس پلٹے. آواز دی بابا ابھی تو اجازت دی, ابھی تو آپ نے اجازت دے کے بھیجا میدان میں, اب کیوں پیچھے آنے. آواز دے کے کہتے اکبر کاش کوئی تیرا 18 سال کا بیٹا ہوتا, اکبر کاش کوئی تیرا بیٹا ہوتا. عزادارو اجازت ملی, پہنچے شہزادہ علی اکبر. جنگ لڑنی شروع کی حسین کے بیٹے نے.
لڑتے لڑتے ایک ملاؤن نے برچھی کا پھل مارا. آج رکو میں نظر حسین بن نمیر خدا کی دعوت پر اس نے برچھی کا پھل مارا. آگے بڑھا برچھی کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے. حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں. میں بھی دیکھتا ہوں حسین کے صبر ہے. جب بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا تب میں حسین کے صبر کا امتحان لوں گا. عزادہ رسین چھوڑی آواز دی السلام علیکہ یا بتا بابا میرا آخری سلام ہو. بابا میرا آخری سلام قبول ہو. عزادارو سلام کی آواز سنی مسند چھوڑی حسین نے. اب عزادارو میری طرف دیکھنا. ختم کر رہا ہوں میں یہاں. میری طرف دیکھنا. یا حسین یا زہرا. عزادارو مسند چھوڑی. گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا. حسین نے بائیں طرف جانا شروع کیا. میں کہہ گیا گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا. حسین نے بائیں طرف جانا شروع کیا. عزادارو منظر دیکھا جناب زینب نے آگے بڑھی. گھوڑا اس طرف کھڑا ہے. آواز دی زینب میں گھوڑے کی طرف کیسے جاؤں مجھے نظر نہیں آتا ہے. میری چھوڑی میری آنکھوں میں چلا گیا. مجھے لاش شہزادے کی لاش پہ پہنچے. آواز دی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے. آواز دی بابا ملاؤن نے برچھی کا پھل مارا ہے. اور یہ کہہ کے توڑ دیا کہ میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں. آواز دی اکبر تیار ہے. آواز دی ہاں بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. جب ابراہیم نے اسماعیل کی گلے پہ چھری رکھی تھی اسماعیل نے کہا تھا بابا صابرین میں سے پائیں گے. ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی تھی. ابراہیم کا بیٹا 18 سال کا نہیں تھا. ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی. بیٹے کے ہاتھوں میں رسی باندھی. لیکن عزادارو کربلا کے میدان میں حسین نہ آنکھوں میں پٹی باندھی نہ اکبر کے ہاتھ باندھے نہ اکبر کے پاؤں باندھے. یعنی کہہ کے برچھی کھینچی. برچھی اکیلی نہیں آئی. برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آ گیا. لاش لے کے خیمے میں پہنچا. آخری جملہ سننا. عزادارو خیمے میں پہنچے. جناب فضہ جناب لیلا کے خیمے میں آئی. آواز عزادارو باہر سے آواز دی لیلا اکبر کی لاش آ گئی ہے. عزادارو جناب لیلا باہر نہیں آئی. عزادارو جناب فضہ کے خیمے میں داخل ہوئی. منظر عجب دیکھا. جناب لیلا کھڑی ہے. کبھی دائیں طرف لگتی ہے کبھی بائیں طرف گرتی ہے. کبھی دائیں طرف گرتی ہے کبھی بائیں طرف گرتی ہے. آواز دی جناب لیلا کو جناب فضہ نے آواز دی بی بی خیمے کا در کھلا ہے. آپ کبھی دائیں کبھی بائیں کیوں جا رہی ہیں. آواز دی اماں فضہ میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. اماں فضہ مجھے خیمے کا در نظر نہیں آتا. میں اکبر کی لاش پہ کیسے جاؤں. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہر زبان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اکبر زبان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے.